کہ ہمارے نوجوان بڑی خوشی کے ساتھ بسنت کا تہوار مناتے ہیں، اور اس تہوار کی حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کا ایجاد کیا گیا تہوار ہے۔ اس کے بارے میں مورخین کی رائے مختلف ہے، لیکن جو چیز کھل کر سامنے آتی ہے، ہندو رائٹر خود اس چیز کو لکھتے ہیں کہ حقیقت رائے سیالکوٹ کا ایک ہندو فیملی کا نوجوان لڑکا تھا، حقیقت رائے اس کا نام تھا، اور یہ سیالکوٹ کے علاقے سے اس کا تعلق تھا، اور جس کی شادی جو تھی وہ بٹالہ کہ کشن بھٹا کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ حقیقت رائے کو مسلمانوں کے سکول میں داخل کرایا گیا، وہ مسلمانوں کے سکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ یہ حقیقت رائے جو تھا یہ کہ چونکہ غیر مسلم بندہ تھا اور ہندو تھا، تو مسلمانوں کے سکول میں جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو ٹیچر جو تھے وہ زیادہ مسلمان تھے، اور ویسے ایک مسلمان ٹیچر ہے، چونکہ ظاہری بات ہے مسلمان اپنے مذہبی معاملات کو جو ہے وہ اس وقت کھل کے بیان کرتے تھے۔ آج کل کی حالت تو نہیں ہے نا کہ آج کل جو ہے وہ سکول بھی مسلمانوں کے، بچے بھی مسلمانوں کے، پڑھانے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مثالیں جب بھی دیتے ہیں تو کسی انگریز کی دیتے ہیں، جب بھی بات سمجھانے کی بات آتی ہے تو کسی انگریز کو جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے، کبھی جو ہے ہٹلر کی مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی جناب وہ امریکہ کے صدر کی مثالیں دی جاتی ہیں، کبھی چائنا اور جاپان کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی تاریخ کے اندر خالد بن ولید ہو، جس تاریخ کے اندر جو ہے وہ محمد بن قاسم ہو، جن کی تاریخ کے اندر سلطان محمود غزنوی جیسا بادشاہ ہو، اور جس کی تاریخ کے اندر شہاب الدین غوری جیسے لوگ گزرے ہوں، ان کو کسی غیر کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ اپنے مذہب سے، اپنے اسلاف سے دور اتنے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اب غیر مسلموں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ گنوادی اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے بھرا۔ فرمایا یہ جو گڑی گڑی ذلیل ہو رہے ہیں نا، اس کے ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو بڑوں سے حاصل کیا تھا ان کو جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس معاملے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ حقیقت رائے اس کو اس نے جو مسلمان جو استاد تھا، اس نے جب ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے حوالے سے بات کی کہ یہ لوگ جو ہے وہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، بت کی عبادت کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک وحدہ لا شریک خدا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی غیر قوم کے آگے، کسی غیر جو ہے کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حقیقت رائے کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ہمارے بتوں کو یہ جو ہے وہ ایسا کہہ رہے ہیں، تو اس نے احتجاج کے طور پر حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی، اور سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے بے ادبی کے کلمات ادا کیے۔ اب جب بات اس کے زبان سے نکلی تو جنگل کی آگ کی طرح پورے جو ہے علاقے میں پھیل گئی۔ بات اس وقت کا جو گورنر تھا زکریا خان اس تک پہنچ گئی۔ زکریا خان نے یہ کام کیا کہ اس کو گرفتار کروا دیا۔ جب یہ گرفتار ہو گیا، عدالتی کارروائی ہوئی، معاملات دیکھے گئے، اس نے جرم کا جو ہے وہ مان بھی لیا کہ میں نے یہ بات کی ہے۔ زکریا خان نے اس وقت اس کو سزا دی کہ اس کو پہلے کوڑے لگائے جائیں، پھر اس کا سر کاٹ کر اس کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا جائے۔ اس وقت کے جو ہندو افسر تھے انہوں نے بڑی سفارشیں ڈالی، بڑے معاملات کیے کہ اس کو کسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے، لیکن چونکہ زکریا خان جو ہے بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ باضمیر آدمی کیا ہے، اس نے کہا کہ ہمارے نبی کی گستاخی اور بندہ زندہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا، مسلمان کی غیرت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، گستاخ رسول سے فتویٰ دیتے، گستاخ رسول کے بارے میں فتویٰ دیتے ہوئے امام مالک نے فرمایا کہ کہا گیا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے تو اس کو زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں، اس کا زمین سے صفایا کر دیا جائے، اس کا جو گندا وجود ہے زمین کو اس کے گندے وجود سے پاک کر دیا جائے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ امام مالک اگر اس کو نہ مارا جائے، اگر کوئی اس کو نہ مارے، امام مالک نے فرمایا کہ پھر حضور کی امت کو چاہیے کہ وہ ڈوب کر مر جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین پر
حضور کا گستاخ چلتا رہے اور حضور کی امت بھی زندہ رہے، ایسا ہونا یہ ناممکن ہے۔ تو یہ زکریا خان نے کہا کہ اس کو سر کاٹ کر جو ہے وہ پھینک دیا جائے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب جب منصروں کی سفارشوں کو مسترد کر دیا گیا، ان کے سارے معاملات کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا گیا، اس نے اس کو سزائے موت دی، سر اس کا کاٹ دیا گیا، کوڑے لگوائے گئے۔ وہ جو ہے وہ مہینہ فروری کا تھا، اور یہ بدبخت جب مرا تو اس کی یاد میں ہندوؤں نے، کیونکہ لاہور کے اندر اس کو مارا گیا، پنجاب لاہور شہر کے اندر جو پرانا لاہور تھا اس میں اس کو مارا گیا، اور آج کل قبر بھی اس کی وہی ہے جو کچھ اس کا وہ ضابطہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک مندر بھی بنوایا تھا، پرانی تاریخ کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ تو لاہور کے جو ہندو تھے انہوں نے اس کی یاد میں بسنتی دیوی اس کے نام پر ایک نام رکھ کے بسنت تہوار کا آغاز کیا۔ ابتداءً یہ پنجاب کے شہر لاہور سے شروع ہوئی، کئی سال پہلے جہاں تاریخ جو ہے وہ برے صغیر کو آپ پڑھیں تو پاکستان کے جتنے نامی گرامی شہر ہیں، ملتان ہے، بہاولپور ہے، راولپنڈی ہے، سرگودا ہے، ان شہروں میں پتنگ بازی کا تصور نہیں تھا سوائے لاہور کے، کیونکہ لاہور کے اندر ان کا وہ ابتدا ہوئی تھی اور یہیں سے اس کام کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے جو ہے وہ سارے معاملات، اب یہ چیز سارے معاملات کی یہ، اب ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ واقعہ کسی مسلمان نے نہیں لکھا، یہ ایک سکھ مورخ ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر بی ایس نجار، اس نے اپنی کتاب پنجاب آخری مغل دور حکومت میں، یہ اس کی کتاب کا نام ہے پنجاب آخری مغل دور حکومت میں، اس نے سکھ نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر جو پنجاب کے مغل حکومت تھی اس کے جو آخری دور تھا اس کے اندر جو واقعات ہوئے انہوں نے اس واقعات کو لکھا، اور واقعات میں یہ واقعہ بھی اس نے لکھا۔ اور اسی طرح ایک اور مورخ ہے انہوں نے بھی یہ چیز لکھی، اور مسلمان سائنسدانوں میں ایک بہت بڑا نام ہے البیرونی کا، جو سائنس پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں البیرونی کو۔ البیرونی نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو تہوار ہے بسنت، جس طرح مسلمانوں کی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح ہندوؤں کے اندر جس طرح ہولی اور دیوالی کو بطور عید منایا جاتا ہے، اسی طرح یہ جو بسنت ہے یہ بھی ہندوؤں کی عید ہے۔ چلو بالفرض اگر یہ سارا معاملہ نہ بھی ہو تو کم از کم ان کی عید تو ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ کو کہا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ان کا اٹھنا اسی کے ساتھ ہوگا۔ 2 منٹ کے لیے رک کر وہ حقیقت رائے سے کی ساری تاریخ کو آپ مسترد بھی کر دیں۔ مسلمان سائنسدان البیرونی کی تاریخ کو اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں تو البیرونی نے جو لکھا کہ یہ بطور عید مناتے ہیں، تو کیا مسلمانوں کی اس چیز کی اجازت ہے؟ اور ان مسلمانوں کو تو غیرت اگر نام کی کوئی چیز ہو نا ان کے اندر اور ہمارے اندر، تو ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ انڈیا کے اندر موجود ہمارے مسلمانوں کو وہ عید الاضحیٰ پر گائے ذبح نہیں کرنے دیتے، گائے کی قربانی پر پابندی ہے۔ اگر وہ تمہارے مسلمانوں کو تمہاری عید نہیں منانے دیتے تو تم ان کی عیدیں مناؤ، تم ان کے تہوار مناؤ، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بالکل کسی صورت میں بھی اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ہندو کا ایک سارا اس کا جو ہے اس کی یاد میں منایا جاتا ہے، اس لیے اس کو بسنت کا نام دیا گیا۔ اب جو معاملات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو پتنگ بازی ہے اس کا اس بسنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ جو ہندو کا گستاخ تھا، وہ جو معاملات تھے وہ اور تھے، یہ اور ہے، یہ ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں شوق پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے معاملات جو ہیں وہ اور ہیں، یہ جو ہے وہ چائنا کی ایجاد ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ 3,000 سال پہلے یہ چائنا کے اندر جو پتنگ ہے اس کو چائنا والوں نے ایجاد کیا تھا، یہ چائنا والوں کی ایجاد ہے، تو اگر چائنا والوں کی ایجاد بھی ہو تو جس چیز کے اندر کسی کا مالی شانی
نقصان ہو رہا ہو اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا. بڑے ٹھوک کسی نے کہتے ہیں چائنا کی ایجاد ہے. چائنا والے بھی تمہارے جو چاچے لگتے ہیں. چائنا والے بھی تو غیر مسلم ہے نا, وہ بھی تو بدھ مذہب قوم ہے, وہ بھی تو مسلمان نہیں ہے. ان کا چلو ان کی ایجادی صحیح, ان کی پیروکار بنتے ہو, ان کے طریقے اپناتے ہو. خالد بن ولید کی سیرت اپناتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, محمد بن قاسم کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. تلوار اٹھاؤ مسلمانوں کی طرح. کبھی یہ کوشش کی ہے کہ جنگ کے لیے میدان جنگ میں جس طرح محمد بن قاسم تلوار اٹھا کے نکلا تھا, ہم بھی مسلمان بیٹی کی غیرت کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, اس کی عزت کے لیے نکلے.